بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 23 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ اقساط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ ہے۔ گزشتہ اقساط میں بھی ہم نے بہت سے واقعات پیش کیے تھے جس سے حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ کا اندازہ ہوتا تھا۔ اب چند مزید واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کے کمانڈر تھے جن کا نام تھا ماکل بن قیس۔ انہوں نے ایک جگہ پہ جنگ کی۔ وہاں پہ کچھ مسیحی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اب مسلمانوں کی باہمی جنگیں دیکھ کر وہ قبیلہ خاطر ہوئے اور انہوں نے دوبارہ مسیحیت اختیار کر لی تھی۔ اس بنا پر وہ مرتد سمجھے گئے، مرتد کہلائے، اور اس بنا پر وہ مرتد قرار دے دیے گئے اور ان کو ماکل بن قیس نے حملہ کیا ان پر اور ان سب کو قتل کر دیا۔ ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو لے کے کوفہ آ گیا۔ یہ قیدی مسکلہ بن حبیرہ کے قوم کے لوگ تھے، اور مسکلہ بن حبیرہ جو تھا وہ حضرت علی کی طرف سے عرب شیر خبرہ ایک جگہ ہے اس کا عامل تھا۔ اس نے یہ بچے حضرت علی سے 10 لاکھ درہم نے خرید لیے، یعنی ان کا فدیہ ادا کیا، اور یا یوں کہہ دیجیے کہ ان کو خرید لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا، اور آزادی کے بدلے ان بچوں سے یا ان کے لواحقین سے کوئی اس نے پیسے بھی وصول نہیں کیے، اپنی ہی جیب سے اس میں سب کی قیمت ادا کر دی۔ اس میں سے نصف اس نے حضرت علی کو ادا کیے اور باقی جو نصف تھے اس نے اس کے لیے مہلت مانگی، مگر وہ وقت پر پیسوں کا انتظام نہ کر سکا، تو حضرت علی نے اس کے عذر مانگنے سے انکار کر دیا اور اس پہ سختی کی کہ وہ پیسے ادا کرے۔ جب اس پر زیادہ سختی ہوئی تو وہ پھر بھاگ کر شام میں چلا گیا اور حضرت معاویہ کے ہاں ان سے مل گیا۔ اس پر حضرت علی نے افسوس کیا اور کہا کہ ہم تو اسے صرف قید کرتے، پھر اس کے پاس جو کچھ وصول ہو سکتا تھا وصول کر لیتے، باقی اسے چھوڑ دیتے۔ خیر، یہ کہنے کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اس کا گھر توڑوا کر زمین کے برابر کر دیا۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری، جلد 5، صفحہ 129 تا 130۔ یہ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ زحل بن حارث سے روایت ہے کہ مسکلہ نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا، پھر رات کا کھانا پیش کیا، ہم نے اس میں سے کھایا، پھر اس نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین علی مجھ سے یہ مال طلب کر رہے ہیں اور میں اس کی ادائیگی کی قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، یعنی زحل بن حارث نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم چاہتے تو 1 ہفتہ بھی نہ گزرتا تم سارا مال جمع کر لیتے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی قوم پر یہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، یعنی جن کو آزاد کیا تھا ان سے وصول نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے لیے کسی سے مطالبہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر معاویہ یا عثمان بن عفان مجھ سے یہ مال مانگتے تو وہ اسے میرے لیے چھوڑ دیتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عثمان بن عفان نے اشیس کو آذربائیجان کے خراج میں سے 1 سال 1 لاکھ دیا تھا؟ یعنی عثمان بن عفان اور معاویہ جو تھے وہ اگر میں انہیں عذر پیش کرتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتے۔ انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو پیسے خود بھی دیا کرتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو زحل بن حارث نے کہا کہ یہ علی اس رائے کے نہیں ہیں، اللہ کی قسم وہ اس مال میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے جو انہوں نے تم سے لی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور میں بھی خاموش رہا۔ اللہ کی قسم اس گفتگو کے بعد وہ 1 رات بھی نہ ٹھہرا یہاں تک کہ وہ معاویہ کے پاس جانے لگا۔ جب یہ خبر حضرت علی کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اللہ اسے دور کرے، اس نے سرداروں جیسا کام کیا، یعنی اپنے لوگوں کو چھڑانے میں پیسے دینے میں اس نے سرداروں جیسا کام کیا، لیکن غلاموں کی طرح بھاگ گیا اور بدکاروں جیسی خیانت کی۔ اللہ کی قسم اگر وہ ٹھہرتا اور عاجز ہو جاتا تو ہم اسے صرف قید کرتے، اگر ہمیں اس کا کچھ مال مل جاتا تو لے لیتے اور اگر کچھ نہ ملتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ پھر حضرت علی اس کے گھر کی طرف گئے اور اسے گرا دیا اور منہدم کر دیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی چیزوں کو کیسے دیکھتے تھے، اور جب ان کے نتائج نکل آتے تھے، یعنی کہ وہ جو نتائج نکل رہے ہوتے تھے اس کا بر وقت اندازہ وہ کرنے میں اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ناکام رہتے تھے۔ اگلا واقعہ ہے جاریہ بن قدامہ کے بارے میں۔ یہ حضرت علی کا ایک جرنیل تھا اور یہ اپنے مخالفین کو زندہ جلانے میں مشہور تھا، اسی وجہ سے اسے محرق یعنی آگ میں جلانے والا کہا جاتا تھا، اسی لقب سے یہ مشہور ہو گیا تھا۔
اس نے ایک سے زائد بار لوگوں کو زندہ آگ میں جلایا۔ یہ شخص ہمیشہ احتساب سے محفوظ رہا، اس کو اس کے جنگی جرائم پر حضرت علی نے کبھی کوئی سزا نہیں دی۔ اس کے برعکس یہ حضرت علی کے مشوروں میں شریک رہتا تھا، کیونکہ ایک سردار آدمی تھا تو حضرت علی کوفہ کے اندر تھا، تو حضرت علی اس کو اپنے مشوروں میں شریک رکھتے تھے۔ حالانکہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ حضرت علی سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 10 صفحہ 678۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے زیاد بن ابی کو فارس کی زمینوں پر والی مقرر کیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے خراج اور عطات سے انکار کر دیا تھا۔ اس بغاوت کی وجہ یہ ہوئی کہ علا بن حضرمی اور اس کے ساتھیوں کو جاریہ بن قدامہ نے آگ میں جلا کر مار ڈالا تھا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ یعنی وہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں میں یہ واقعہ پہلے بتا چکا ہوں۔ تو جاریہ نے ان کو زندہ جلا کے مار ڈالا تھا۔ اس واقعے کی خبر جب مختلف علاقوں میں پہنچی تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں بے چینی اور ناراضی پیدا ہوئی، اور کئی لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ خصوصاً اہل فارس نے بغاوت کر دی اور حضرت علی کے مقرر کردہ گورنر سہل بن حنیف کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جاریہ بن قدامہ کی وجہ سے حضرت علی کی جو ریپوٹیشن خراب ہوئی وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ مگر ہوا کیا کہ پھر اسی سے مشورہ کر کے، نہ اس کو سزا تو ملی نہیں، پھر اسی سے مشورہ کر کے یہ مشورہ ہوا کہ کس کو پھر فارس وغیرہ کے علاقوں پر مقرر کیا جائے۔ تو آگے لکھا ہے کہ حضرت علی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا کہ وہاں کے لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور گورنر کو نکال دیا کہ وہاں کا گورنر کس کو مقرر کریں۔ عبداللہ بن عباس اور جاریہ بن قدامہ نے مشورہ دیا کہ زیاد بن ابی کو مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ تدبر اور سیاست میں ماہر ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ اس منصب کے لائق ہے اور اسے فارس اور کرمان کا گورنر مقرر کیا۔ یہی جاریہ بن قدامہ اپنے اس حرکت کے بعد کہ اس نے بصرہ کے اندر علا بن حضرمی اور اس کے ساتھیوں کو زندہ جلا دیا تھا، وہ خلقاً کثیر، یہ الفاظ آتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس نے زندہ جلائے تھے بصرہ کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر یہ جاریہ نہ صرف سزا سے محفوظ رہا بلکہ یہ اس کو بعد میں یمن اور مدینہ بھی بھیجا گیا، جہاں اس نے حضرت علی کی دوبارہ زبردستی بیعت لی اور انکار کرنے والوں کو زندہ جلا دیا۔ ابن کثیر اس کے حوالے سے لکھتے ہیں جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ بصر جو ہے وہ وہاں پہ مدینہ اور یمن میں کاروائیاں کر رہا ہے، تو انہوں نے جاریہ بن قدامہ کو اور وہب بن مسعود کو 2,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ جاریہ نجران پہنچا، جہاں اس نے لوگوں کو آگ میں جلایا اور حضرت عثمان کے پیروکاروں کو قتل کیا۔ بصر اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے۔ جاریہ نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچے۔ جاریہ نے وہاں کے لوگوں سے کہا بیعت کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کس کی بیعت کریں، ہمارے امیر المومنین وفات پا گئے ہیں، یعنی حضرت علی اس وقت تک شہید ہو چکے تھے۔ جاریہ نے جواب دیا بیعت کرو جس سے علی کے ساتھیوں نے بیعت کی ہے، یعنی حضرت حسن کی بیعت۔ کچھ دیر تو لوگ ہچکچائے، پھر آخر ڈر کے مارے انہوں نے بیعت کر لی۔ آگے لکھتے ہیں کہ پھر جاریہ مدینہ پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ والوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ بچ کر نکل گئے۔ جاریہ نے کہا اگر میں ابو سنبر یعنی بلی کا باپ، تو یہ ایک حقارت کا نام ہے جو اس نے حضرت ابو ہریرہ کا اس انداز سے لیا۔ جاریہ نے کہا اگر میں ابو سنبر کو پکڑ لیتا تو اس کی گردن مار دیتا۔ پھر جاریہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا حسن بن علی کی بیعت کرو۔ لوگوں نے بیعت کر لی۔ جاریہ ایک دن وہاں ٹھہرا، پھر واپس کوفہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ ہے جاریہ کا کردار، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو شخص حضرت علی کی ریپوٹیشن کی خرابی کا سبب بن رہا تھا وہ نہ صرف سزا سے محفوظ رہا بلکہ معزول بھی نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا لائسنس بھی اسے دیے رکھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو بیڈ ریپوٹیشن یعنی حضرت علی کے بارے میں لوگوں کا جو غلط تاثر اس کی وجہ سے پھیل سکتا تھا، اس کی روک تھام کے لیے حضرت علی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگلا واقعہ ہے تحکیم کے موقع کا۔ یہ معاہدہ تھا جب جنگ صفین ختم ہوئی تو حضرت علی نے جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ معاہدے کے اوپر حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ لکھیں،
یعنی امیر المومنین نہ دیکھیں، کیونکہ اگر ہم انہیں امیر المومنین مانتے تو ان سے جنگ کیوں کرتے؟ اس کے اوپر کافی لیدے ہوئی تو آخر حضرت علی مان گئے کہ میں امیر المومنین کا لفظ نہیں لکھتا۔ جب انہوں نے اپنی اس بات کو مانا تو اب یہ جو بات تھی کہ میں امیر المومنین کا لفظ نہیں لکھوں گا، صرف علی بن ابی طالب لکھوں گا، تو اس پر احنف بن قیس نے انہیں توجہ دلائی۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا لقب نہ مٹائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے اسے مٹا دیا تو پھر یہ کبھی دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا، اسے مت مٹائیے چاہے لوگ ایک دوسرے کو قتل ہی کیوں نہ کرنے لگیں۔ احنف بن قیس ایک بہت مدبر قسم کے آدمی تھے، اور انہوں نے جو یہ بات کہی یہ حالات کا درست مطالعہ تھا۔ حضرت علی اسی بنا پر لوگوں سے جنگ کر رہے تھے کہ وہ امیر المومنین ہیں، اور جو لوگ ان سے بیعت نہیں کر رہے ہیں وہ ایک متفقہ خلیفہ کی بیعت نہ کر کے باغی بن رہے ہیں۔ مگر اب جب معاہدہ ہو رہا تھا تو انہوں نے امیر المومنین کا ٹائٹل ہٹا دیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ متفقہ امیر المومنین نہیں ہے۔ اب یہ حضرت علی کے سیاسی موقف کی شکست تھی۔ اس کے ساتھ ان کا وہ موقف بھی غلط ثابت ہو گیا کہ میں متفقہ امیر المومنین ہوں، اس لیے لوگوں سے زبردستی بیعت لے سکتا ہوں جو اس سے انکار کرے۔ اب جب کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ متفقہ امیر المومنین نہیں، تو پھر ان کے گزشتہ اقدام جس میں وہ لوگوں سے بیعت لینے کے لیے ان کے اوپر جنگ مسلط کر رہے تھے، ان کی سیاسی، قانونی، اخلاقی حیثیت ختم ہو کے رہ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا اور ایک اثر کیا پڑا، وہ یہ کہ جب انہوں نے یہ طے مان لیا کہ وہ ان لوگوں کے امیر المومنین نہیں ہیں جن سے وہ لڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ متفقہ امیر المومنین تو وہ نہیں ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر متفقہ امیر المومنین ہونا چاہیے، اور اس ہونے کے لیے ہی تحکیم رکھی گئی۔ دو لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص کو، اور ان کے ساتھ تمام صحابہ مشاورت میں شریک ہوئے کہ ایک متفقہ خلیفہ بنایا جائے۔ یہی تحکیم تھی، اسی کا یہ متفقہ فیصلہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کو دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا متفقہ خلیفہ چن لیں۔ اب یہ سارے جو نتائج تھے وہ حضرت علی کے اس فیصلے کے بالکل فطری نتائج تھے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین ٹائٹل ہٹا دیا تو جو لوگ نہیں مانتے نہ تو ان کے خلاف اب وہ جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ لوگ، میں ان لوگوں کا امیر المومنین نہیں ہوں، اور یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کا متفقہ امیر المومنین نہیں ہے۔ اور پھر اس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کو متفقہ امیر المومنین طے کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ یہی موقع تھا جو تحکیم کی صورت میں حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پیش کیا تھا۔ حضرت علی نے دوبارہ پھر اس فیصلے کو نہ مان کے ایک بار پھر اپنے سیاسی موقف کی نفی کر دی، اور یہ دوبارہ یہ موقف اختیار کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے متفقہ امیر المومنین ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہ کنٹرڈکشنز ہیں جو کہ ان کے اس سارے فیصلے کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو جن اقدامات کے نتائج احنف بن قیس کو نظر آ گئے اور ان حالات کا مطالعہ کرنے والوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں، وہ حضرت علی کو محسوس نہیں ہوئے، وہ ان کا ادراک نہیں کر سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت پاکستان ہے، دوبارہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکومت جو متفقہ حکومت ہوتی ہے، وہ جب اپنے باغیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اتھارٹی کی پوزیشن سے معزول نہیں کرتی۔ وہ معاملہ ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں ہیں اور آپ ہمارے باغی ہیں۔ معاہدے میں اگر کوئی حکومت یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم برابری کی سطح پر معاہدہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے آپ کے حکمران نہیں ہیں، تو معاملہ برابری کی سطح پر آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت اپنے باغیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے خود کو اتھارٹی کی پوزیشن سے معزول نہیں کرتی، ورنہ اس کا قانونی اور اخلاقی استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے تو یہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر استحقاق کا مطالبہ انہوں نے کر دیا
کہ نہیں میں تو یہ فیصلہ نہیں مانتا تحکیم کا، اور میں دوبارہ جنگ کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو مجھے امیر المومنین نہیں مان رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کے ہاں سیاسی سمجھ بوجھ کی وہ سطح نہیں پائی جاتی تھی جو کہ حکمرانوں میں اور کمانڈروں میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ سیاسی معاملات کو سمجھ سکیں اور اچھی طرح انہیں ڈیل کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ سیاسی مصالحے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ قرآن مجید نے اور ہمارے دین نے ہمیں جو سیاسی مصالحے کی یعنی مصلحتوں کی رعایت رکھنے کی جو تعلیم دی ہے، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جہاں سیاسی مصلحتوں کی رعایت رکھنا ضروری ہو اور دین کے اصولوں کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ رعایتیں رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے ایک مد مؤلفۃ القلوب کی ہے۔ مؤلفۃ القلوب کا مطلب ہے دلوں کو جوڑنا۔ یہ مد ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، یعنی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ایک شق یا ایک مصرف یہ رکھا گیا تھا کہ جو لوگ جن کی سیاسی وفاداری مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، چاہے وہ لوگ مسلمان نہ ہوں، با اثر لوگ ہیں اور مسلمان نہیں چاہتے کہ یہ دشمنوں سے مل جائیں یا یہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کو بھی پیسے دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مؤلفۃ القلوب خود کی جو کیٹیگری ہے، جو مصرف ہے، وہ خود دین کے اندر رکھا ہے کہ ان سیاسی مصالح کی بنا پر بعض لوگوں کو پیسہ دے کے اگر جوڑنا پڑے تو جوڑا جا سکتا ہے انہیں پیسہ دے کر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت آیا اس میں سب سے زیادہ حصہ قریش کے سرداروں کو دیا تھا۔ اسی بنا پر انصار ناراض بھی ہوئے تھے کہ اب تک ہم دین کی خدمت کرتے آئے ہیں، ہماری تلواروں سے بھی خون ٹپکنا بھی ختم نہیں ہوا کہ رسول اللہ کی قوم کے لوگ آ گئے اور آپ نے ان کو نوازنا شروع کر دیا۔ یہ بعض جو تھے لوگوں نے، منافقین کہہ لیجئے یا کمزور ایمان والے تھے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ نوجوان تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سیاسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کے سردار جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کو غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے سب سے زیادہ حصے دیے تھے۔ 100 اونٹ ایک ایک آدمی کو دیے تھے، اور ایک بعضوں کو اس سے بھی زیادہ۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کفار کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت کا یہ تقاضا تھا۔ یہاں پر حق و باطل اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر فیصلہ کیا جاتا تو آئیڈیلسٹک اپروچ اختیار کی جاتی، تو صلح حدیبیہ کی آئیڈیلسٹک اپروچ میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ صلح حدیبیہ کریں، وہ اس وقت کا یہ تقاضا تھا، تو آپ نے کفار کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا صلح کا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ جو تھی وہ بنا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے۔ یہ ایک آنر تھا، عزت تھی، اعزاز تھا جو ابو سفیان کو اس موقع پر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان ایک سردار تھے، تو ان کو ایک سردار کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کیا گیا۔ تو یہ سیاسی مصلحت ہی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پھر بنو امیہ جو سردار قبیلہ تھا، ہمیشہ سے قریش کی سرداری بنو امیہ کے ہاں رہی تھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے بنو امیہ میں سے کم 7 لوگوں کو مختلف عہدے دیے اور سرکاری ذمہ داریاں دی۔ ان میں حضرت ابو سفیان بھی تھے جن کو نجران کا والی بنایا تھا، تو اور جو مکہ کا گورنر تھا وہ بھی ایک نوجوان، عمری نوجوان تھا، اسید، اس کو بنایا تھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمینی حقائق تھے ان کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ہمارے دین میں ان سیاسی مصلحتوں کو ہر قیمت پر نظر انداز کرنے کا کوئی مشورہ یا ہدایت دی ہے، بلکہ یہ
یہ ہدایت دی ہے کہ ہمیں ان مصلحتوں کو جب وہ دین کے خلاف نہ ہوں اس وقت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ چیز ہے جو حضرت علی کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ شکریہ۔